السلام علیکم جی ہاشمی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ صاحب ہم آپ کو آج آپس کی باتیں میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر آج کا ٹاپک خاص کر نفسیاتی حوالے سے ہے۔ ہمارے معاشرے میں جس طرح کے انسان ہیں ان کے نفسیات کے بارے میں اس کا جو پہلا کی کوشچن بنتا ہے وہ میرے نظریے میں یہ بنتا ہے کہ کیا انسان کی زندگی میں اس کے ماں باپ کی تربیت کا عمل دخل لازمی میٹر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ جس طرح کی تربیت ماں باپ کرتے ہیں یا جس طرح کی سوچ ماں باپ کی ہوتی ہے وہی سوچ بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے؟ جی محسن صاحب، آپ نے بہت پیارا سوال کیا ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے کہ جیسے ماں باپ کی سوچ ہوتی ہے یقیناً ان کے بچوں میں بھی وہی سوچ تقریباً پائی جاتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھانا شروع کریں۔ یہ مسئلہ بھی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ والدین کا جس قسم کا طرز زندگی گزر رہا ہے نا، بچے کے اندر وہ آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کے اوپر سختی کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بچوں کو مار پیٹ، ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا، لیکن ان کے بچوں کو آپ بڑا ہو کے دیکھیں گے کہ وہ ان کے بچے نالائق اور ڈکٹیٹر قسم کے آدمی بن جائیں گے۔ اصل میں والدین کی جو تربیت ہے، اصل میں آپ کا کوئی بچہ ہے جو آپ کی کوئی اولاد میں سے کوئی تربیت، اپنے بچوں کی تربیت کو دیکھ لیں تو سمجھ لیں کہ اس کی تربیت کو دیکھتے ہوئے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے والدین کا بھی طرز طریقہ یہی رہا ہے۔ وہ بے شک بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے ہیں، لیکن ماضی میں ان کا بھی طرز زندگی اپنے گھر میں ماحول وہی رہا ہے جو ان کے بچوں میں ٹرانسفر ہوا ہے۔ ایک باپ کہتا تو ہے کہ میرا بچہ ٹھیک نہیں ہے، یہ فلانا ہے، یہ غلط کاموں میں پڑ گیا ہے، لیکن اس کے پڑھنے کی وجوہات کچھ نہ کچھ ضرور ہوتی ہے۔ ہر چیز کا رد عمل ضرور ہوتا ہے، اس کی وجہ پیچھے کوئی ضرور ہوئی ہے، ویسے نہیں ہوتا کوئی۔ اصل میں والدین کا کردار ہی بچے میں ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ ایک والدین اتنا نیک شریف آدمی ہے، اس کا بچہ الٹ پلٹ کیسے ہو گیا؟ اصل میں اس کی والدین کی یہ ضروری نہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ضروری نہیں کہ والدین اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، بلکہ والدین کا اثر بچہ قبول کر رہا ہوتا ہے۔ والدین ڈکٹیٹر قسم کے ہوں گے، بچہ باغی ہو جائے گا، کبھی نوٹ کر لینا اس بات کو۔ تو والدین کو جو والدین کی عادتیں ہیں یا والدین کا طرز طریقہ ہے اس سے بچہ بگڑتا ہے تو اس کے اپوزٹ اس کا نتیجے نکلتے ہیں۔ کچھ والدین اپنے بچوں پہ بڑی سختی کرتے ہیں، حقیقت کی طرف نہیں لے کر آتے، حقیقت باتیں نہیں بتاتے ہیں ان کو، ان کا رویہ بڑا ایک عجیب قسم کا ہوتا ہے، تو پھر ان کے بچے بھی بیچارے اسی قسم کے ہو جاتے ہیں۔ ایسا اپنا آپ نے فرمایا ہے کہ جس طرح کی والدین کی سوچ ہوتی ہے اسی طرح کی سوچ الٹیمیٹ بچے کی بھی بن جاتی ہے۔ اگر اس میں دونوں ماں باپ میں سے بچہ متاثر ماں سے زیادہ ہوتا ہے یا باپ کی سوچ سے زیادہ متاثر ہوتا ہے؟ جی اصل میں یہ دیکھیں کچھ بچے کے والدین باہر کے ممالک میں زیادہ چل رہے ہیں، تو اگر بچہ والدہ کے پاس زیادہ رہا ہے تو والدہ کا اس کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوگا۔ اگر والد صاحب اس کے پاس زیادہ عرصہ والد صاحب کے ساتھ گزارا ہے تو والد صاحب کا اثر اس کے اوپر بہت زیادہ ہوگا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا وقت کس کے ساتھ زیادہ گزرا ہے، کس ذہن کے لوگوں کے ساتھ۔ آپ اس طرح کہہ لیں کہ بے شک ماں باپ کو نہ لے، لیکن میں نے ماں باپ کی مثال اس لیے دی ہے کہ ظاہر بچہ گھر میں ہی ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اس کے دونوں ماں باپ باہر ہیں تو وہ کسی ایسی صحبت میں ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ اسی صحبت کا اثر ہی اس پہ پڑے گا۔ اگر اچھی صحبت میں تو اچھا ہی کردار وہ ظاہر ہوگا، اگر بری صحبت ہے تو اس کا رنگ ہی اس پہ چڑھے گا، اس کے دوست بھی دیکھنا وہی طرح کے ہوں گے۔ صحیح ہے صاحب، آپ کی بات سے ایک بات کلیئر ہوئی کہ بچہ بچپن میں جس کے زیر سایہ رہے گا اسی کی ہی خصوصیات اس میں پائی جائیں گی، وہ بے شک ماں باپ ہوں یا کسی تیسرے بندے کے زیر سایہ رہا ہو۔ جب اس کے ساتھ ایک اور سوال ہے، اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ماں باپ کی عادتیں اور طبیعت بہت اچھی اور نرم
انداز ہوتا ہے ان کی طبیعت کا، تو وہ لوگ تو عاشق صاحب لکیلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے خوش قسمت ہوئے جنہیں اچھے ماں باپ مل گئے اور اچھے تربیت یافتہ ماں باپ مل گئے. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ماں باپ اس کے بالکل برعکس ہوتے ہیں، ان کی طبیعت میں سختی ہوتی ہے ان کے ماں باپ کی، اور اتنے زیادہ علم والے نہیں ہوتے، اور معاشرتی لحاظ سے کوئی وسعت والا ذہن نہیں ہوتا ان کا. ویسے بھی اس میں ان لوگوں کا کیا قصور ہے، یا ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا جس کو اچھے ماں باپ ملنے ہیں اس کو اچھے ماں باپ ملنے سے تعلیم یافتہ، جس کو غلط عادتوں والے یا معاشرتی طور پہ کوئی خاص اچھے عادات والے ماں باپ نہیں ملے تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا تھا. نہیں محسن صاحب، مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ جن کے والدین اچھے تھے ان کے بچوں کو اچھی تربیت مل گئی، جن کے والدین توبہ نعوذ باللہ کے برے ہو گئے ان کے بچوں کو بری تربیت مل گئی. ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ معاشرے میں ایسے بھی بچے پائے جاتے ہیں جو باہر ان کا ماحول، جہاں وہ پڑھتے ہیں، جہاں ان کے دوست اچھے ہیں، مختلف چیزیں اکاؤنٹ ہوتی ہیں، ان سے بھی ان کے ذہن میں بڑے مثبت اثرات تب ہوتے ہیں. جہاں تو ان کو کوئی اچھا دوست مل گیا، جہاں وہ پڑھ رہے ہیں ان کا وہ اثر قبول کر رہے ہوتے ہیں کسی چیزوں کو. ہر بچے ایک جیسے بھی نہیں ہوتے. کچھ لوگ دیکھیں کہ آپ کے ان کے والدین بھی نہیں ہوتے. آپ نے دیکھا کہ وہ معاشرے میں بہت ترقی کی ان لوگوں نے، ان کے تو والدین بھی زندہ نہیں ہے دنیا میں، تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ مسئلہ یہ بھی نہیں ہے. ان کی سوسائٹی کو دیکھیں، ان کی سوسائٹی میں کس قسم کے لوگ رہے ہیں بچپن میں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس بچے کی تربیت محنت والی ہوگی، ان کے دوست اگر اچھے ہوں گے، ان کا ہلکا باپ اچھا ہوگا، جہاں ان کی پرورش پانے والے لوگ اچھے ہوں گے. یعنی اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ میں ضرور کہوں کہ کسی نہ کسی چیز کا بچہ اثر قبول کر رہا ہوتا ہے. یہ ضروری ہے، یہ ضرور لازمی ہمارا کہ بچہ بغیر اثر قبول کرنے کے وہ کسی ایسا نہیں ہو سکتا. جی ایسا اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ تمام عمر اپنی اسی سوچ میں گزار دیتے ہیں، اسی کھول میں ہی گزار دیتے ہیں. اس کھول سے یا ماں باپ کی تربیت والا جو کھول ان کے لاشعور میں بیٹھ چکا ہوتا ہے اس سے وہ لوگ باہر نہیں نکلتے. کیا وہ واقعی ہی نہیں نکل سکتے؟ اگر نکل سکتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی محسن صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب یہ لوگ اپنے کھول سے باہر نکل سکتے ہیں. کیوں نہیں نکل سکتے؟ ہر انسان نکل سکتا ہے. میں نے جو ذکر کیا ہے پہلے کہ جو بچے بچپن سے ماں باپ کا یا دوست باپ کا اثر لیتے ہیں وہ بھی نکل سکتے ہیں. کیوں نہیں نکل سکتے؟ لیکن وجہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ بڑے ہو کر بنا کسی چیز کا اثر خود قبول نہیں کر رہے ہوتے، دوسروں کی طرف دیکھتے نہیں کہ ان کا کیا مسئلہ ہے، کیا چیز ہے. یعنی یہ غور و فکر سے محروم لوگ ہوتے ہیں کہ دوسروں کو دیکھتے نہیں، جو صرف اپنے آپ کو حرف آخر سمجھ کے اسی پہ زندگی گزار دیتے ہیں. جب تک یہ لوگ دوسروں کی طرف متوجہ ہو کر دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کا کیا رد عمل ہے، کیا چیز ہے، یعنی ان لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے. اسی لیے کل کے میں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ میں نے اگر یہ لوگ کسی چیز کے اوپر غور و فکر کریں 35-30 سال کی عمر کے بعد، ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، خود دیکھیں کہ دوسرا آدمی کہنا کیا چاہ رہا ہے، کیا چیز ہے دنیا میں، کیسا کیا نظام کیا ہے، تو پھر تو غور و فکر کریں گے تو ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جس آدمی نے 40, 45, 50 سال کی عمر گزار دی ہے اس نے بعد میں بھی غور و فکر نہیں کرنا. جب تک 50 سال کی عمر میں غور و فکر نہیں کیا بعد میں اس نے کیا کرنا ہے؟ پھر ظاہر ہے ایسی زندگی گزری ہے. میں نے بھی دیکھا بھی ایسا ہی ہے. جی صاحب ماشاءاللہ آپ نے بڑا خوبصورت بیان کیا ہے کہ وہ لوگ اپنے کھول سے نکل بھی سکتے ہیں اگر وہ غور و فکر کریں. ایسا اس میں ایک بنیادی چیز جو ایسے لوگوں میں ڈیولپ ہو جاتی ہے ان کی سوچ میں کہ ان میں سماعت کی عادت نہیں رہتی، وہ سن نہیں سکتے کسی کو. یہ تو ان کا وہ معاملہ ہے جو بچپن سے ہی انہوں نے دیکھا، ایسا ماں باپ کو بھی ان کی طبیعت بھی دیکھی، اور آہستہ آہستہ وہ عادت ان کی مزید ڈیولپ ہوتے 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 ان کی خود کی جو سوچ ہے وہ بھی ایسی ہی بن گئی، اپنے آپ کو حرف آخر سمجھنے لگے وہ. اور جو سماعت والا کھانا جو ہے ان کی سوچ کا وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے. اگر کوئی ان کو مثبت سمجھا بھی رہا ہوتا ہے جو انہیں وقتی طور پہ تو اپنے فائدے کے میں وہ بات ضرور محسوس ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود وہ اگین جب وہ سوچتے ہیں اس کے اوپر یا غور و فکر کرتے ہیں اس میں
اس غور و فکر میں کافی زیادہ رکاوٹ ان کی اپنی سوچ ہی ہوتی ہے. دیکھیں محسن صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ان کی سماعت نہیں ہوتی سننے کی، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 کان دیے ہیں، 2 آنکھیں دی ہیں، 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 پاؤں دیے ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک اعضاء بھی آپ کے پاس نہیں ہوگا نا تو آپ کو لوگ کہیں گے اپاہج ہے. تو یقیناً جو لوگ سننے کے عادی نہیں ہوتے، اپنے آپ کو عرصے آخر سمجھتے ہیں، یہ لوگ یقیناً طور پر اپاہج ہی ہوتے ہیں. جی صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ. بھائی صاحب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس پہ عمل بھی کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ کسی سے اچھی بات سنتے ہیں تو اس پہ عمل بھی کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ویسے ہی اپنی زندگی گزاریں جو انہیں مثبت نظر آ رہی ہوتی ہے، یا کسی سے وہ اچھی بات سنتے ہیں یا ایک اچھا طریقہ کار دیکھتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے مگر وہ اس پہ عمل نہیں کر پاتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو ایک نفسیات ہے وہ ایک جگہ پہ جا کے رک جاتی ہے. وہ اگر سوچتے بھی ہیں تو پھر بھی اسی طریقہ کار سے ہی سوچتے ہیں. دیکھیں ان کے کان ہیں نا، تو کان سننے کے لیے دیے، اگر سن کے بھی اس کے پاس عمل کی طاقت نہیں ہے تو پھر وہ اپاہج ہی ہے. السلام علیکم علی بھائی، آپ پہلی دفعہ ہماری آپس کی باتیں مجلس میں آئے ہیں اور آپ نے یہاں پہ مختلف باتیں سنی ہیں، دیکھی ہیں، تو آپ کے ذہن میں اگر کوئی کوشچن ہو، کوئی بات آپ ڈسکس کرنا چاہیں، پوچھنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام کاشف بھائی، میں علی بات کر رہا ہوں. عاشق صاحب سے میرا سوال ہے کہ اس معاشرے میں جو اس وقت ہمارا جو یقین ہے آپس میں، جو اعتماد کا معاملہ ہے، جو اس معاشرے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں آپس میں، اس کو ہم کیوں نہیں بنا پا رہے ہیں ایک دوسرے پر؟ کیوں، کیا کمی ہے، کیا وجہ ہے؟ عاشق صاحب اس پر پلیز ذرا کچھ مجھے بتائیں. جی علی صاحب، آپ نے بہت ہی پیارا سوال کیا کہ ہم ایک دوسرے پہ اعتماد اور یقین دوسرے پہ کیوں نہیں بحال کر سکے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جو بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں دوسرے کے اوپر اپنا یقین کیوں نہیں بحال کر سکا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص جو یہ سوچ رہا تھا اس کے اندر یہی چیز 24 گھنٹے چل رہی ہوتی ہے کہ میرا دوسرے بندے کے اوپر یقین کیوں نہیں چل رہا. وہ اس چیز سے نکل کر اپنا جو کام ہے اس کی طرف توجہ دے. عاشق صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ اس معاشرے میں رہنے کے لیے ایک انسان میں، اچھا انسان بننے کے لیے کون سی وہ خصوصیات ہیں جو ہونی چاہیے ضروری، جن سے ایک وہ اپنی ایک اللہ عز و جل کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اور سارا معاملات کو ہینڈل کرتے ہوئے اچھی زندگی گزار سکتا ہے؟ وہ کون سی ایسی چیزیں جو انسان میں ہونی چاہیے، بہت ضروری چیزیں جو ہیں؟ پلیز اس پہ مجھے پلیز بتائیں گے. جی علی صاحب، آپ نے جو سوال کیا یہ مذہبی نوعیت کا آپ نے سوال کیا ہے، جہاں اللہ کے پروگرام ایک نفسیاتی چل رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص دوسروں کو نفع پہنچائے، دوسروں کی بہتری کے لیے کام کرے، وہ دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے.